بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے انسانیت کی خدمت کا ثواب اور اس کی فضیلت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث پاک ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وعن انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، رواہ البیہقی الی شعب الایمان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یعنی اللہ کی زیر کفالت ہے۔ مخلوق میں وہ شخص اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے جو اس کی عیال سے یعنی اس کی مخلوق سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اب یہ جو آج کل یہ جو یورپ والے ہیں جو انسانیت کر رہے ہیں، یہ ان کو تو ابھی سمجھ آئی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہ جب اسلام کی آپ نے تبلیغ فرمائی، اس وقت فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ آدمی وہ پسند ہے جو اس کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ تو یہ اصول کون دیتا ہے؟ یہ اصول اسلام دیتا ہے۔ تاجدار کائنات امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح اسلام سارے انسانوں کو انسانیت کے رشتہ سے بھائی مانتا ہے اور ان کو بھائیوں کی طرح آپس کے اندر اتحاد اتفاق کے ساتھ ساتھ رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ فرمایا لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ فرمایا کہ ایک دوسرے سے تعلقات نہ توڑو اور ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، اور فرمایا کہ ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو، خدا کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ ہیں اسلام کی حسین تعلیمات۔ آج یورپ جو لوگوں کو سکھا رہا ہے انسانیت کیا ہے، یہ انسانیت ہے جو اسلام سکھا رہا ہے۔ حقیقت میں یورپ نے بھی اسلام کی یہ انسانیت کہاں سے سیکھی ہے؟ یہ اسلام سے سیکھی ہے۔ یہ اسلام کی کتابوں سے پڑھ کر اس نے وہ اصول بنائے ہیں، جو اصول اس نے کئی سو سال بعد کے اندر بنائے۔ اسلام ان اصولوں کو سب سے پہلے ذکر کر رہا ہے۔ تو انسان ہے، جانور اسلام تو جانوروں کو بھی تکلیف پہنچانے اور انہیں ایذا دینے کی ممانعت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت کو صرف ایک وجہ سے، محض اسی وجہ سے عذاب ہوا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا، نہ اس کو کھانا دیتی تھی، نہ اس کو کوئی پانی دیتی تھی، اور نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر اپنی جان بچاتی۔ فرمایا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا ہے۔ دیکھیں اسلام تو انسان دور ہے۔ یہ اسلام کی یہ تعلیمات ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے بھائی تم انسان تو دور کی بات ہے، فرمایا کہ تم جانوروں سے بھی حسن سلوک کرو، تم جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ یہ ہیں اسلام کی حسین تعلیمات۔ اور دیکھیں کہ یہ ہر چیز کا ایک کمال ہوتا ہے۔ مثلا پتھر کا کمال یہ ہے کہ وہ سخت اور مضبوط ہو، ریشم کا کمال یہ ہے کہ وہ نرم ہو اور لطیف ہو، آگ کا کمال یہ ہے کہ وہ گرم ہو، مگر برف کا کمال یہ کہ وہ ٹھنڈا ہو۔ اس اصول کے مطابق ایک انسان اور سچے مسلمان کا کمال یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو، نمبر 2 اتباع سنت ہو، نمبر 3 مخلوق کی خدمت کا جذبہ اور اہتمام ہو۔ تو خدمت خلق کا مفہوم کیا ہے؟ انسانیت کی خدمت کا مفہوم کیا ہے؟ آئیے، خدمتن یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسروں کی دینی اور دنیاوی ضرورت کے کام آنا۔ یہ ہے خدمت کا مفہوم، خدمت خلق کا مفہوم۔ اس اعتبار سے خدمت خلق کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔
اسی میں ہر وہ عمل داخل ہے جو بلا کسی فرق کے اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق کی بھلائی، خیر خواہی اور ضرورت پوری کرنے یا تعاون کرنے کی نیت سے بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی غرض کے اور انجام دیا جائے۔ نیز اس میں مالی تعاون کی تمام شکلیں داخل ہیں، جسمانی تعاون کی تمام صورتیں داخل ہیں۔ اور اس کے بعد اگر غور کر لیا جائے قرآن کی تعلیمات، حدیث کی تعلیمات اور ان کا خلاصہ اگر نکالا جائے تو یہی 3 چیزیں ملتی ہیں۔ اس لیے ان پر عمل کیے بغیر ایک انسان دنیا اور آخرت کے اندر کمالات اور اعلیٰ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا کتاب سنت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اتباع سنت اور مخلوق کی خدمت کے بھی بڑے فضائل حدیث پاک میں آئے ہیں، قرآن پاک میں آئے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی خدمت کا جو ذریعہ بنایا ہے، فرمایا کہ اس کو کامیابی قرار دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم بھلائی کے کام کرو شاید کہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ مطلب یہ ہے کہ خیر کی نیت سے خیر کے کام کرو، تمہیں خالق و مخلوق کی خوشنودی ملے گی اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالساعی فی سبیل اللہ وأحسبه قال کالقائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر، یعنی اللہ کا جو بندہ بیوہ اور کسی بے سہارا عورت، اسی طرح کسی مسکین حاجت مند کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتا ہے، ان کی خدمت کا کوئی کام کرتا ہو تو وہ عمل بھی عبادت ہے، اجر و ثواب میں اس مجاہد کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کرنے والا ہے، دونوں کا اجر و ثواب برابر ہے۔ یہ دیکھیں حدیث پاک کے اندر ہے، دیکھیں ایک کسی بیوہ یتیم کی خدمت کر رہا ہے، ایک سارا دن روزے رکھتا ہے، ساری راتیں نمازیں پڑھتا ہے، لیکن فرمایا کہ دونوں عمل کے اندر برابر ہیں، کہ تو مخلوق کی خدمت کرنے والا کتنا بڑا ثواب پاتا ہے، یعنی وہ اتنا ثواب ہے اس کا کہ گویا کہ وہ روزے رکھنے والے کے برابر ثواب مل رہا ہے، اور اس کو رات بھر نماز پڑھنے والے کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔